دنیا میں ہر چیز کی مثالیں ایک نمبر اور دو نمبر جی تو مسلمان کی بھی مثالیں ایک نمبر اور دو نمبر، مرد کی بھی مثالیں ایک نمبر اور دو نمبر. بہترین. جو فجر کا اہتمام کر رہا ہے وہ ایک نمبر مسلمان ہے، اور جو مسجد کی طرف دوڑ لگا رہا ہے فجر میں وہ ایک نمبر مرد ہے. ٹھیک ہے. اب علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا بڑا نازک مسئلہ ہے. علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، جی جن کو اپنے اداروں کے اندر 9 بجے پہنچنا ہوتا ہے. جی 9 بجے وہ 7:30 کا الارم لگاتے ہیں، جی اور اسی حساب سے اٹھ کے پھر وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ اپنے اداروں کے اندر وہ 9 بجے پہنچ جائیں. جی. تو گویا انہوں نے فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، یعنی الارم ہی 7:30 کا لگایا ہے، فجر پڑے ہی نہیں. فجر کا ارادہ ہی نہیں کیا نا. جب 7:30 کا الارم لگانا تو ارادہ ہی نہیں کیا، اور جب ارادہ نہیں کیا تو علماء کرام کہنا ہے کہ ایمان چلا جائے گا، اور جب ایمان چلا جائے گا تو بیوی نکاح سے چلی جائے گی، اور جب بیوی نکاح سے چلی جائے گی تو اسی بیوی سے حرام کے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ رفیع بھائی ہیں ہمارے بہت پرانے، یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے لیے الارم لگاتے نہیں، آفس کے لیے لگاتے ہیں، اور پکا ارادہ ہوتا ہے فجر نہیں پڑھیں گے. اب جب فجر نہیں، پہلے سے ارادہ ہو فجر نہیں پڑھیں گے تو فجر قضا جان کر کی ہے تو ایمان چلا گیا. جب ایمان چلا گیا تو بیوی بھی نکاح سے چلی گئی، جب بیوی بھی نکاح سے گئی تو بچے حرامی. دیکھیں وہ جو یہ بہت بڑا جرم ہے فجر جماعت سے نہ پڑھ، نماز چھوڑ دینا، قضا کرنا فجر کی، بہت بڑا جرم ہے. یہ جو اس میں کہتے ہیں نا ایمان سے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کافروں والا کافر ہو گیا، اس کا مطلب کفر کے قریب چلا گیا، کفر کے قریب ہو گیا. تو اگرچہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو یہی رائے ہے، اور سعودیہ کے بہت سے علماء جو مفتیان کرام ہیں، جن میں مشہور مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کی یہی رائے تھی کہ اگر کوئی صبح 7:30 کا الارم لگاتا ہے، فجر کا نہیں لگاتا، تو اس کا مطلب وہ تو جان کر ارادہ کر رہا ہے فجر نہیں پڑھنی، تو وہ واقعی میں کافر ہو جائے گا، اور اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم، اور پھر وہی جو بچے جو آپ نے ابھی پیدا کی، یعنی بتایا ہے کہ اس ٹائپ کے پیدا ہوں گے. یہ ان کی رائے تھی، لیکن جمہور امت کا یہ قول نہیں ہے. جمہور کا یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے جو جان کے نماز چھوڑے وہ کافر، کا مطلب کفر کے قریب ہے. یہ تشدیداً کہا جاتا ہے کہ کام کافروں والا کیا اس نے، تو مسلمانوں والا کام کیا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملت سے ہی نکل گیا، ملت اسلامیہ سے، اور پھر جب کافر مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا، تو اس لیول کا مرتد نہیں ہوتا، تو اس لیے نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا. علماء جو کہتے ہیں تشدیداً کہتے ہیں نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ کافر. ویسے بھی اگر اس کو مان لیا جائے تو حلال بچیں گے کتنے؟ 4-6 آدمی رہ جائیں گے، تو حلال تو مارکیٹ سے بچے شارٹ ہو جائیں گے. تو جمہور کی رائے یہ نہیں ہے. جو امام احمد ابن حنبل کی یہ رائے تھی، جو فقہ حنبلی ہے سعودی عرب میں زیادہ، تو سعودیہ کے علماء کی یہی رائے ہے، اور وہ اس میں مخلص ہیں. ان کا جو بھی رائے ہے، جو ان کو قرآن و سنت سے سمجھ میں آیا، انہوں نے وہ رائے دی، اس زمانے سے ڈرے نہیں. لیکن جمہور امت بہرحال اسی کی قائل ہے. امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور ان کے جو فالوورز ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ کسی عمل سے انسان کافر نہیں ہوتا. کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. نماز کو برا سمجھے گا تو کافر ہوگا، نماز چھوڑنے سے کفر کے قریب جائے گا، کافروں والا کام کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے پاس 4-6 روپے ہوں، تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو بالکل بھی پیسہ نہیں ہے. حالانکہ پیسہ تو ہوتا ہے، جیب میں 2-4 روپے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. تو ایسے ہی بعض کام ایسے ہیں جب وہ کیے جائیں تو وہ اس کا تو ایمان کا اتنا معمولی سا لیول ہے کہ وہ گویا ایمان ہے ہی نہیں اس میں. تو نماز تو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. جو یہ بھی نہیں پڑھ رہا تو نبی نے فرمایا کہ یہ کیسا مسلمان ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا مسلمان. تو یہ نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے ہی وہ کافر ہو گیا. 4 روپے بھی جس کے پاس ہے نا، تو وہ بھی مالدار تو ہے نا، مال تو ہے اس کے پاس، لیکن وہ مال ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا.